سورمی فیسٹیول کے اندر سردار نزاکت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سردار نزاکت پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاول ہاؤس کے جو ہے میڈیا سیل کے ممبر ہیں. آئیے ہم ان سے جانتے ہیں. ایک تو ہم یہ سورمی فیسٹیول کے بارے میں ہم ان سے پوچھیں گے اور دوسرا ہم الیکشنز کے بارے میں بھی ان سے جاننا چاہیں گے. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر, یہ سورمی فیسٹیول میں آپ یہاں پہ شرکت کی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کا جو کلچر ہے یا سندھی کلچر ہے, اس کی ثقافت کی کیا اہمیت ہے؟ ہمارے جو پاکستان کے مختلف کلچر ہیں, چاہے سندھی کلچر ہو, پنجابی ہو, پختون ہو یا جہاں کا بھی کلچر ہو, اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع فراہم ہوتا ہے اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے سے کلچر کی واقفیت ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کے ساتھ ساتھ جو آج 9 دسمبر ہے, 10 دسمبر ہے, آج ہیومن رائٹس ڈے ہے, اور اس دن کے موقع پہ اس طرح کے پروگرام ہونا میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت خوش آئندہ بات ہے. آج یہاں پہ ہم جتنے دوستوں نے بھی بات کی, ہم نے ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات کی, ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہوتی ہے پاکستان کے اندر, اس پہ ہم نے بات کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے فیسٹیول ایک ڈسکشن کا موقع فراہم کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے کے جو ویوز ہیں اس کو ایکسچینج کرنے میں بڑا مدد فراہم کرتے ہیں. خدا کہتا ہے نیک کام صرف آپ شروع کیا کریں اور باقی مکمل اس کو میں خود ہی کروں گا. تو آپ صرف نیک کام کو آپ صرف نیک نیتی کے ساتھ آپ شروع کریں, آٹومیٹک وہ کام پورا ہوتا جائے گا. سر, آپ کا پریم نگر اور جو آپ پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں کیا فائدہ ہے؟ کیا صرف پاکستان ہندو کونسل اور ہندوؤں کے لیے ہوگا یا آل اوور؟ نہیں, کوئی ذات پات کا وہاں پہ نہیں ہوگا, اور وہاں پہ مندر اور مسجد آمنے سامنے ہوں گی. اچھا, مسجد بھی بنا رہے ہیں؟ مندر بھی بنا رہا ہوں, مسجد بھی بنا رہا ہوں, آمنے سامنے ہوں گی. اور وہ ایک چیریٹیبل پورا ایک آرفنیج ہوگا جہاں پہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو فیسلٹی دی جائے گی کہ بچے رہیں بھی صحیح, پڑھیں بھی صحیح, اچھی لائف بھی گزاریں. ورلڈ پاکستان کے حوالے سے جو یہاں جو دیکھا جا رہا ہے آپ کا پروگرام, تو کیا یہ ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے؟ جی بالکل کرنا چاہیے. دیکھیں ہماری جو سندھ کی دھرتی ہے وہ تو ہے ہی محبت کی دھرتی, اور رائٹس تو ہیومن رائٹس میں ہمیں مائنورٹیز یا ہندو اور سکھ اور عیسائی ان کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے. ہم تو سب پاکستانی ہیں, اور پاکستان کا نام ہی پاک وطن, پاک زمین. اور خاص کر جب ہم سندھ کی بات کرتے ہیں, سندھو دیش کی بات کرتے ہیں, تو یہاں پہ تو صرف محبت ہے. ہمارے اگر روحانی پیشوا کو دیکھیں, ہمارے جو پرانے شاعر سے شاہ عبداللطیف بھٹائی کو دیکھیں, ان کی جو شاعری ہے وہ تو صرف محبت پہ بیس کر رہی ہے, ہارمونی پہ بیس کر رہی ہے. اب ہم اگر سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کو دیکھیں تو ہمارا بھی جو کام ہے وہ صرف مین کائنڈ کے اوپر ہے, ہارمونی کے اوپر ہم بلیو کرتے ہیں. ہم بلا تفریق نسل اور مذہب کے ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. ہم دسمبر کا جو مہینہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کلچر کے حساب سے شروع ہوتا ہے, سندھ کلچر کے حساب سے, اور دسمبر کا مہینے میں ہی جو ہے وہ ہیومن رائٹس ڈے جو 10 دسمبر جس کا مخصوص کیا پوری دنیا میں جو عالمی دن ہے, تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ کلچر اور عالمی حقوق ہیومن رائٹس کو جو ہے اس کو ہم دونوں کو ملا کے ہم ایسا پروگرام کریں جس میں یوتھ کنونشن بھی آ جائے. ہماری یوتھ جو کہ ہمارے پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کے طور پہ کام کرتی ہے, ان کو بھی ہم نے انوالو کیا. تمام مذاہب کے لوگوں کو اس میں انوالو کیا کہ سب مل کے اس پاکستان کے فلیگ کے نیچے یہ پروگرام کریں. اور جو پلیس سلیکٹ کی وہ بھی آرٹ کونسل جو ہے اس کے حساب سے ہم نے کلچرل ڈپارٹمنٹ سے لیاقت میموریل لائبریری کے اندر جو آڈیٹوریم ہے وہ سلیکٹ کیا. پاکستان ہندو کونسل مختلف ایکٹیویٹیز پاکستان میں کرتی ہے اور کئی سالوں سے یہ پروگرام چلتے آ رہے ہیں ہمارے. شاہ عبداللطیف بھٹائی جو ایشیا کا بہت بڑا شاعر تھا, دنیا کا بہت بڑا شاعر تھا, اس کا میسیج جو اس کی شاعری میں جو سب سے بڑا اہم کردار ہے وہ ہے ماروی کا. ماروی حب الوطنی کا مثال تھی اور وہ تھر کی تھی, تو اس کا کردار بھی دنیا کے لیے یہ ایک میسیج کی صورت میں ہے کہ حب الوطنی کے ساتھ رہو, دنیا کے ساتھ پیار امن اور محبت میں رہو, اپنی کلچر ثقافت اور تہذیب کو دنیا کے سامنے لے کر جاؤ. اور دنیا کے لیے یہ ٹولرنس صبر کا ایک بڑا میسیج ہے. جیسے قوموں کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا ہو تو اس کا کلچر اور ایجوکیشن تباہ کریں تو وہ قومیں برباد ہو جاتی ہے. لیکن الحمدللہ ہمارا یہ کلچر جو ہے نا ہماری رہنمائی کر رہا ہے. جیسے ابھی میں نے آپ کو کہا موہنجو دڑو سے ہم اپنی افتتاح کر چکے, اسی طرح آج بھی ہم پاکستان میں کلچر کے حساب سے افتتاح کر رہے ہیں. یہ قومیں آپ دیکھیں کہ پنجابی کلچر کو منایا جا رہا ہے, ہزارہ کلچر کو منایا جا رہا ہے, پختون جو ہمارے بھائی ہیں وہ بھی کلچر ڈے منا رہے ہیں. یہ ہمارے بعد ہوا ہے, وہ علی قادری کی مہربانی کی بدولت کہ کلچر ڈے منائے جائے. ہم کلچر میں ویسے ہی رچ ہیں, ہم نے تو ویسے ہی آپ دیکھیں کہ ٹوپی اجرک ہماری شان اور مان ہے. تعلق فاؤنڈیشن بزنس کے ساتھ ساتھ ایک ہم نے CSR کے اندر ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن کھولی ہوئی ہے. اس کے تحت ہم ہاسپٹل یعنی ہیلتھ سائٹ پہ کام کر رہے ہیں, ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں, ہنگر پہ کام کر رہے ہیں, واٹر پہ کام کر رہے ہیں. آج آپ نے دیکھا کلچر ڈے ہو رہا ہے,
ایک یونٹی بنی ہے ہندو کمیونٹی کے اندر اور دوسری کمیونٹیز کے اندر یونٹی ہے. اس طرح یونٹی بنانے کی ضرورت ہے. جو معاشرے کے سمجھدار لوگ ہیں, جو تاجر برادری ہیں, ان کے جو پلرز ہیں, اگر ان کو انوائٹ کیا جائے, ڈسکس کی جائے, تو ہر چیز کا سلوشن نکل آتا ہے. تو یہی فقدان ہے اس کا. اچھا، تو تاجر برادری یعنی کہ اسماعیل قمر صاحب آپ آئندہ بھی ایسے پروگرامز میں اپنا ٹائم نکال کر آئیں گے؟ جی بالکل, یہ میرے لیے آنر کی بات ہے. اٹس پلیزر فار می کہ میں اس قسم کے پروگرامز میں آؤں, اور بہت لرننگ بھی ہوتی ہے, سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملتا ہے, محبت بھی ملتی ہے. اس کے لیے میں شکر گزار ہوں ہندو کمیونٹی کا. اسماعیل قمر صاحب میرے ساتھ موجود تھے اور کہا کہ جو بٹائی صاحب کا پروگرام ہے کہ محبت بانٹیں, امن بانٹیں اور یونٹی ہونی چاہیے, تو بہت زبردست یہ پیغام. اور جس پروگرام کے اندر جس جگہ تاجر برادری شانہ بشانہ کھڑی ہو, انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ہم امید کرتے ہیں کہ ترقی کرے گا اور کراچی کی حالت بہت بہتر ہوگی. اور یہ میگزین بھی جائے گا کہ 100 ہیریٹیج کے جو ہمارے پورے پاکستان میں موجود ہیں, یہ میگزین آپ کی لائبریری کی, آپ کے دفتر کی زینت بنے گا. میں گزارش کروں گا محترم اسماعیل قمر صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. تعلیم ہے اور ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی اسماعیل قمر صاحب کرتے ہیں. معروف سیاسی سماجی شخصیت ہے, تاجر برادری سے تعلق ہے آپ کا, کاروبار آپ کا ہے, اور کچھ دن پہلے یہ دبئی میں موجود تھے. یہ ہیریٹیج کا میگزین بھی سر آپ کے ساتھ جائے گا. سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کی, اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے.